الرحمن الرحيم إن أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا به من الله شروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. یا قتل ہو جاتے ہیں ان کے لیے تورات، انجیل و قرآن میں جنت کا وعدہ ہے، اور جو اللہ کے ساتھ ختم نبوت کا تھیم ہے اس میں، اور امام احمد رضا کا کلام ہے.
پھر کے گلی گلی تباریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ۔ آپ نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا، آپ سے مشاورت ہوئی تھی، اور آپ نے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے بہت لوگوں کو بلایا ہوا ہے ہر طبقہ فکر سے، تو اس کے لیے آپ کو مبارکباد۔ ہال بھرا ہوا ہے، کچھ سماجی فاصلے کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، ایک دوسرے سے جڑ کر بیٹھ تو، لیکن یہ ہے کہ جب جذبے جواں ہوں اور لوگ اس طریقے سے متحرک ہوں تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ تو میں آپ سب لوگوں کو یہاں کشمیر ہاؤس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوسرے مہمان جو ہیں، جو پوڈیم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بعض پوڈیم پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے نام لینا چاہتا ہوں۔ اس میں جنرل جاوید اکرم ہیں، جاوید اسلم، معاف کیجیے گا، جنرل جاوید اسلم، غلام محمد صفی صاحب حریت کے رہنما، یوسف نسیم صاحب حریت کے رہنما، جناب پیر سلطان احمد علی ہیں، اور اس کے بعد پیر منظور شاہ صاحب ہیں، سید منظور شاہ صاحب کدھر بیٹھے، اور فضل الرحمان خلیل صاحب، جانی پہچانی شخصیت، جی ان کے میں نام لینے والا ہوں۔ اس میں بریگیڈیئر خان صاحب مجھے نظر آئے ہیں، اس کے بعد جے کے جموں اینڈ کشمیر سیلف ڈٹرمنیشن موومنٹ انٹرنیشنل کے راجہ نجابت صاحب ہیں، شمیم شول صاحب آئے ہیں، اور بہت سی یہاں بڑی شخصیات موجود ہیں۔ کمل حیات جو ہے نظامت کر رہی ہیں۔ السلام علیکم حاضرین بالخصوص، جیسا کہ کمل نے بتایا کہ میرے پاس وقت کم ہے، اصل میں ہم اس اجتماع کے لیے بڑے عرصے سے تیاری کر رہے تھے، لیکن کوئی اندیکھی مصروفیات نکل آئی جس کی وجہ سے مجھے پہلے جانا پڑے گا، اور وہ اگر اشد ضروری نہ ہوتا تو میں آپ کے پاس بیٹھتا۔ آج جو میں جس دو موضوعات کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ انسانیت کے چہرے پہ ایک بدنما دھبا ہے، وہ ہے 6 نومبر 1947 کو۔ لیکن صرف یہ ایک مہینہ نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے۔ یہ سوچ اکتوبر میں شروع ہوئی اور پھر نومبر میں جو ہے یہ اپنی انتہا کو پہنچی۔ یہ نسل کشی کی ایک مہم تھی جو مہاراجہ کشمیر نے، مہاراجہ آف پٹیالہ نے، سردار پٹیل نے، بلدیو سنگھ نے، اور اس کے علاوہ جو ڈوگرا فوج تھی، مہارانی کشمیر کی تھی، ان سب لوگوں نے ایک بہت ہی مکروہ اور مذموم منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جموں میں مسلمانوں کی اکثریت 61% کے قریب تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس اکثریت کو ہم نے گھٹانا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے قتل عام، یا جس کو نسل کشی کہتے ہیں، یا انگریزی میں اسے جینوسائیڈ کہتے ہیں، اس کا ایک پروگرام بنایا، اور اس پروگرام کے تحت ان 2 مہینوں میں پہلے میں انہوں نے تیاری کی، اس کے بعد ہندوستان کی فوج یہاں اتاری، اور اس کے بعد اعلان جنگ کیا مسلمانوں کے خلاف۔ میں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا، تو وہاں ایک صاحب تھے، انہوں نے طنزاً یہ کہا کہ کیا آپ کے پاس ڈاکیومنٹیشن ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر خاصی ڈاکیومنٹیشن موجود ہے، اور جو ایک چشمدید گواہ تھے ان کا نام تھا وید بھاسن، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے مضامین بھی لکھے ہیں، کتب بھی لکھی ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت کا جو ٹائمز آف لندن تھا جو اب تک چھپ رہا ہے، اس نے یہ بتایا تھا کہ ان 2 مہینوں میں 2,37,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا، اور جو باقی بچے تھے ان سب کو پاکستان یا آزاد کشمیر کی طرف منتقل کر دیا گیا تھا بالجبر۔ دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ایک اخبار نے نہیں لکھا تھا۔ اس وقت جو اسٹیٹسمین کے ایڈیٹر تھے ای این اسٹیون،
انہوں نے اس کی شہادت دی کہ 2 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ہندو انتہا پسندوں نے مارے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جو ہارس الیگزینڈر تھے، انہوں نے کہا کہ اس میں ریاست شامل تھی اور ریاست کی سرپرستی شامل تھی۔ جو جینوسیڈیئرز تھے، یہ جو نسل کش لوگ تھے، جس میں ڈوگرا فوج، پٹیالہ کی فوج، انڈین نیشنل آرمی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے لوگ شامل تھے، انہوں نے ایک منظم منصوبے کے تحت مسلمانوں کو قتل کیا، اور یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلا جینوسائیڈ تھا۔ نوجوان بھول چکے ہیں، میں 20 اور شہادتیں دے سکتا ہوں کہ جنگ عظیم کے بعد یہ دوسرا جینوسائیڈ تھا، لیکن اس کے لیے کوئی نورمبرگ ٹرائیبیونل نہیں بنا جس میں مقدمے قائم کیے جاتے، جس میں مجرموں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا۔ جو اصل مجرم تھے، جنہوں نے اس کی نگرانی کی، جنہوں نے وہ قتل کیے، وہ نیشنل کانفرنس میں شامل ہوئے، یہ وید بھاسن کہتا ہے، اور اس کے بعد ان کو کابینہ میں عہدے دیے گئے، اور ان میں سے بیشتر کو جو ریاست تھی اس میں مختلف ذمہ داریاں دی گئی۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ اس وقت ایک سازش ہوئی تھی۔ دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان نے اس کے اوپر دبیز پردہ ڈال دیا کہ جی اس قسم کی کوئی چیز ہوئی نہیں۔ ایک تو یہ لوگ تھے جو براہ راست جرم کا ارتکاب کر رہے تھے، ایک وہ لوگ تھے جو ان کی سرپرستی کر رہے تھے، اور اس میں سردار پٹیل اور بلدیو سنگھ کا میں نے نام لیا ہے، نہرو بھی برابر کے شامل تھے، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اس کے بارے میں علم تھا۔ کوئی بھی بری الزمہ نہیں۔ تو اگر آپ تاریخ کے ان اوراق کو دوبارہ سے کھولیں گے نہیں، لوگوں کو بتائیں گے نہیں، تو پھر ہندوستان کی بھاشا چلتی ہے، ہندوستان کا بیانیہ چلتا ہے کہ جی کشمیری دہشت گرد ہے، اور ہندوستان دہشت گردی سے مقابلہ کر رہا ہے۔ دہشت گردی کا آغاز ہندوستان نے 1947 میں کیا تھا، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور آج تک ہم 5 لاکھ جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں، 5 لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور شہادتوں کا سلسلہ یہ جاری ہے۔ کل بھی کشمیریوں نے خون دیا ہے، آج بھی خون دے رہے ہیں۔ اور پھر میں آپ لوگوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ تھے، جنہوں نے ایک جنگ آزادی لڑی تھی، اس جنگ آزادی کے ذریعے انہوں نے اس خطے کو آزاد کروایا تھا، اور بعد میں گلگت بلتستان کے لوگوں نے آزاد کروایا تھا۔ میں نے کہا ہے کہ عالم ارواح سے ان شہیدوں کو دوبارہ زندہ کر کے لاؤ، یا اپنی یادوں میں ان کو زندہ کر کے لاؤ، اور پوچھو کہ انہوں نے یہ قربانیاں کیوں دی تھی، پوچھو کہ جموں کے لوگ کیوں قتل ہوئے تھے، پوچھو کہ وادی کشمیر کے لوگ آج تک کیوں شہادتیں دے رہے ہیں، اور آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جب کشمیر کے بارے میں نغمے سنتا ہوں، یا اس کے علاوہ جو لوگوں کی تقریریں سنتا ہوں، تو اس میں مایوسی ہے، شکوہ ہے، شکایت ہے، ہندوستان کے ظلم کا، اس کی طاقت کا، اس کے استبداد کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے جرائم کی یہ طویل فہرست، ایک ضخیم حجم رکھنے والی دستاویزات جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہیں، اٹھیں۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مایوسی کا، گریہ زاری کا، شکوہ شکایت کا، بے بسی کا یہ لہجہ تبدیل کیجیے، یہ ذہن تبدیل کیجیے، اور ذہن میں یہ کہیے کہ سیاسی میدان ہو، سفارتی میدان ہو یا عسکری میدان ہو، ہم ماریں گے، اور ہم ان لوگوں کو جواب دہ ٹھہرائیں گے۔ اگر آپ اپنے اذہان کو اس طریقے سے تبدیل نہیں کریں گے، اور جا کے آپ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اوپر دستک دیتے رہیں گے، وہ لوگ جنہوں نے ناانصافی کو تخلیق کیا کشمیر میں، ان سے انصاف مانگتے رہیں گے، اور آپ حقوق انسانی کی کونسل میں جا کے دہائی ڈالتے رہیں گے، تو وہ لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ دنیا صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے، یا وہ طاقت جو ہے وہ عسکری طاقت ہو یا معاشی طاقت ہو۔ یہ جان لیجئے کہ اگر آپ کمزور ہیں، ناتواں ہیں، بے بس ہیں،
تو دنیا آپ کی بات نہیں سنے. 73 سال گزر گئے ہیں، نوجوان پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، کشمیر آزاد کیوں نہیں ہوا. ہم انہیں رودات سناتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ برس کتنی کوشش کی، ہم کہاں کہاں پہنچے اور کیا کیا ہم نے حربے نہیں آزمائے، کیا کیا تدبیریں نہیں کی. تو وہ پوچھتے ہیں کہ پھر انصاف کیوں نہیں مل رہا. تو انہیں بتانا پڑتا ہے کہ ہمیں اپنی حکمت عملی کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی، اور اگر ہم نئی حکمت عملی نہیں اپنائیں گے تو اور 73 سال گزر جائیں گے. ان طفل تسلیوں کے ساتھ ہم آزادی کشمیر کا خواب پورا نہیں کر سکتے. تو نوجوان نسل کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، خواتین بھی یہاں بیٹھی ہیں. اگرچہ میں یہ سمجھتا تھا کہ عظما گل صاحب کی وجہ سے خواتین کی تعداد زیادہ ہوگی، لیکن آج مین آؤٹ نمبر ویمن، اور کہیں کہیں جو ہے خال خال نظر آ رہی. تو آئی تھنک ویمن پاور از انکریزنگ ان پاکستان اینڈ آزاد کشمیر. تو اٹس ویری ری ایشورنگ دیٹ دے آر taking keen interest in politics and in of course the campaign for the right to self-determination for the people of Jammu and Kashmir. تو میرے دو ہی میسیجز تھے کہ آج آپ 5 نومبر کو جب یہ اجتماع کر رہے ہیں تو زیر بحث لائیے، کیونکہ یہ جموں کے شہداء کا قصہ، کیونکہ ہندوستان نے وہ کتاب بند کر کے رکھ دی ہے اور آپ کو الزام دیتا ہے کہ آپ دہشت گرد ہیں، اور کشمیریوں کو الزام دیتا ہے کہ آپ دہشت گرد ہیں. اور دوسرا یہ ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ اٹھیں اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. جو امت مسلمہ کا جو ہے اس سے شکوے کی بجائے اس میں کوئی ایسی ترکیب اختیار کریں، ایسی حکمت عملی اختیار کریں کہ آپ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر سکیں اور ایک ایسی عوامی، بین الاقوامی عوامی تحریک کا آغاز کریں جس کی وجہ سے لوگ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. میں نے نوجوانوں کو اور آزادی کشمیر کے لیے جو لوگ بھی متحرک اور فعال ہیں ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسے صرف سفارتی تحریک تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اسے ایک عوامی تحریک بنایا جائے، ایک بین الاقوامی عوامی تحریک بنایا جائے. لیکن عوامی تحریک کے آثار کہاں نظر آتے ہیں؟ وہ بند کمروں میں نظر نہیں آتے، وہ سیمینارز اور ویبینارز میں نہیں نظر آتے، وہ ٹیلی ویژن کے مباحثوں سے وہ بات ممکن نہیں ہے، مناظروں سے یہ بات ممکن نہیں ہے. آپ کو چوک اور چوراہے میں آنا ہوگا. جب پوری پاکستانی قوم کھڑی ہو جائے گی، پورے آزاد کشمیر کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر دنیا بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. دنیا بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. اگر آپ نے وینا میں اور پیرس میں اور برسلز میں اور اسٹراسبرگ میں اور نیو یارک اور جنیوا میں ایک تلاطم برپا کرنا ہے، ایک کوہرام برپا کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا. اور اس طریقے سے دوبارہ یہ میں آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں، ناتوانی اور ناطاقتی کی وجہ سے نہیں، بلکہ قوت پیدا کیجیے تاکہ آپ کی آواز بھی سنی جائے اور دشمن جو ہے وہ بلا خوف و خطر جس قسم کے مظالم ڈھا رہا ہے وہ اس کا خاتمہ کرے. اور جب وہ سوئیں تو سونے سے پہلے جو ہے پاکستان کی قوم سے اور کشمیریوں کی قوم سے ڈر کر وہ سوئیں اور ان کو وہ نیند نہ آ سکے اس وجہ سے کہ یہاں ایک بہت بڑی قوت ابھر رہی. بہت بہت شکریہ. مسلمان رہتے ہیں وہ ان کو نیست و نابود کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کو کیوں ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کا یہ قصور ہے کہ وہ مسلمان ہیں؟ میرا خیال سے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ ایک قوم کا مسئلہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم نے اس کو ایک قوم بنایا ہوا ہے تو شاید اس کا مسئلہ اس لیے نہیں حل ہو رہا
کیونکہ ہم جب تک یہ نہیں کہیں گے کہ وہاں پہ 95% جو مسلمان رہتے ہیں ان کو صرف ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس طرح اگر دیکھا جائے تو کشمیری پنڈت بھی وہاں پہ رہتے ہیں, بت مت بھی رہتے ہیں, اور بھی بہت سارے جو ذات کے لوگ رہتے ہیں, مذاہب کے لوگ ہیں. کبھی آپ نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہو. تو میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی اپنے اگلے اسپیکر کو بلانے سے پہلے, کہ میں ایک کشمیری ہوں اور میں اس آزادی کو جو اس وقت پاکستان میں رہتی ہوں اور میں ایک آزاد ملک میں سانس لیتی ہوں, تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. تو ان کشمیریوں سے پوچھیں کہ آزادی کی نعمت کیا ہے. تو میں اپنے جو نیکسٹ میرے گیسٹ ہیں میں ان کو بلانا چاہوں گی. Mrs. Uzma Gul, Chairperson, Jammu Kashmir Solidarity Movement. Ladies and gentlemen, since the topic was in English, so pardon me, I have prepared my speech in English, but definitely off and on I'll be taking help of our national language. It is a matter of great pleasure and a great opportunity for me today to be talking to you on a very important subject of Kashmir, ground realities and way forward. It's a very focused title, I must say, very aptly and intelligently and logically carved out. Ladies and gentlemen, the subject has two main parts. The ground realities, and we must understand those ground realities in detail. Unless we understand that, we will not be able to come up with a logical plan of action. And the second part, of course, is the way forward. Talking of the ground realities, I'll not go into the historical perspective. Mr. President has already alluded to it in details. Suffice to say that 73 years of oppression, human rights violations under subjugation of Bharatiya occupation forces of over 9 lakhs. The recent developments inside Kashmir, occupied Kashmir, that is lockdown since 5th August 2019, abrogation of Article 370 and 35A, declaring Kashmir and Ladakh as union territory by Bharat. Recent information available is that over 150,000 families, Hindu families, have been transferred from mainland India. I don't call India, actually I call Bharat actually. India is the wrong word for Bharat. From Bharat to Kashmir. Properties are burned and those properties are snatched to settle non-Muslims, particularly Hindus. Ladies and gentlemen, at the world level, you must be remembering the session in UN General Assembly. That was a historic address by Prime Minister Imran Khan. It has given more awareness in the world community on Kashmir. It also includes offer of President Trump for mediation on Kashmir. RSS terrorism, domestic polarization, division within Bharat,
many separatist movements now are more forceful and open in the northeast and northwest, the sister states in the east, and East Punjab and Kashmir in the west. So actually, Bharat is cracking from inside because of all that Modi has done there, and COVID-19 has added to its socio-economic and लोग जो हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इश्यू किए हैं, वो अब हिंदुस्तान से आके जम्मू व कश्मीर में आबाद होंगे, और ये वही तरीका है जो इसराइल ने फलस्तीन में अपनाया. Of course, we condemn all such activities of India. तो ग्राउंड रियलिटीज एक बहुत जबरदस्त टॉपिक उज़्मा साहिबा ने मुंतखब किया है. न सिर्फ इसका पहला हिस्सा बल्कि इसका दूसरा हिस्सा भी जो है वो पहले हिस्से से भी ज्यादा जबरदस्त है, और मैं बाकी लोगों का वक्त नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं मुख्तसरन ये कहना चाहूंगा और भी ग्राउंड रियलिटीज हैं. एक ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि पूरी दुनिया जानती है कि जम्मू और कश्मीर के अवाम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये है कि कोई ऐसा हल सामने लाया जाए जिसमें हिंदुस्तान को भी कुछ मिले, पाकिस्तान को भी कुछ मिले, किसी और को भी कुछ मिले, और कश्मीरियों को भी कुछ मिले. We condemn all such formulae. कोई तकसीम कश्मीर नहीं, कोई उधर तुम इधर हम नहीं. Right of self-determination for the people of Jammu and Kashmir. Let the people of Jammu and Kashmir decide. जम्मू और कश्मीर के अवाम फैसला अपना दे चुके हैं, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि जिस रायशुमारी का उनसे वादा किया गया है वो वादा पूरा हो, ताकि पूरी दुनिया भी देखे कि किस तरह कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का हतमी फैसला कर लिया. ये कोई जबानी कलामी चीज ना हो. मैं उज़्मा साहिबा से बात कर रहा था, मेरे ख्याल में ये पहली खातून होगी जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद जो सूरत हाल परवान चढ़ी मकबूजा कश्मीर में, और उसमें एक नया उन्सुर भी ये शामिल हो गया कि महबूबा मुफ्ती को भी कैद में रखा गया, फारूक अब्दुल्ला को भी, दोनों माजी में वजीर आला रहे हैं, उमर अब्दुल्ला को भी, वो भी वजीर आला रहा है, उसको भी बंद कर दिया गया, और भी लोगों को बंद कर दिया गया. कुछ लोग पाकिस्तान में बड़ी ऊंची कुर्सियों पे बैठ के भी हिंदुस्तान के इस फलसफे को नहीं समझ सके कि अगर आप पिटे हुए मोहरों को नई जिंदगी देना चाहते हैं, उनको बंद कर दो, उनको कैद में रखो. अवाम समझेंगे हुर्रियत वाले भी बंद, सईद अली गीलानी भी नजरबंद, मोहम्मद अशरफ सहराई भी नजरबंद, यासीन मलिक भी नजरबंद, आसिया इंद्राबी भी नजरबंद, महबूबा मुफ्ती भी नजरबंद, उमर अब्दुल्ला भी नजरबंद, फारूक अब्दुल्ला भी नजरबंद.
مجھے ایک زبردست بات یاد آ گئی. ویری ریسنٹلی گلبدین حکمت یار visited پاکستان, a 3-day visit. اپنی لاسٹ لیگ پہ ان کا انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز میں خطاب تھا. I was also invited. بہت ساری باتیں انہوں نے کی, لیکن میرے مطلب کی جو بات تھی وہ یہ تھی, انہوں نے کہا کہ افغانیوں نے سوویت یونین کو شکست فاش دی اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے, لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بجائے اس کے کہ جن لوگوں نے سوویت یونین کو شکست دی تھی ان کو اقتدار منتقل کیا جاتا, انہوں نے سوویت یونین کے ایک مہرے نجیب کو وہاں کا حکمران بنائے رکھا. It was a blunder on the part of those people who were at the helm of affairs at that time. پھر انہوں نے ساتھ ہی کہا آج نیٹو اور امریکہ کی فوج شکست کھا کے افغانستان سے نکل رہی ہے, لیکن آج پھر وہی غلطی دہرائی جا رہی ہے. اشرف غنی جس کو کل تک امریکی بیساکھیوں کا سہارا تھا آج بھی ہے, اور آج آپ اسی کو پھر اقتدار پہ وہاں پہ براجمان رکھنا چاہتے ہیں اور مذاکرات بھی کر رہے ہیں. جن لوگوں نے مقبوضہ کشمیر میں, وہ فاروق عبداللہ ہو, محبوبہ مفتی ہو, عمر عبداللہ ہو, سجاد غنی لون ہو, کوئی اور ہو, they were the perpetrators, the collaborators. They collaborated with India. They cannot be taken as freedom fighters like Sayyid Ali Gilani, Ashraf Sahrai, Yasin Malik, Shabir Shah and others. No. کس کس کا آپ مقابلہ کر رہے ہیں؟ تو گراؤنڈ ریالٹیز. تو میں کہہ رہا تھا کہ عظما صاحبہ نے کہا کہ میں نے اپنے کالم میں یہ بات لکھی, اور واقعی انہوں نے لکھا. تو ہمارے ہاں کم از کم اتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ ہندوستان اس میدان میں, میدان سیاست میں حریت کانفرنس کو کام کرنے کا موقع نہیں دے گا. وہ پھر انہی پٹے ہوئے مہروں کو نیا میک اپ کر کے سامنے لانے کی کوشش کرے گا. ہمیں ان چال بازیوں سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے. کمنگ ٹو دی وے فارورڈ. وے فارورڈ ہمارا یہ ہے, جتنا زیادہ اندھیرا ہو اتنی زیادہ روشنی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اندھیروں کو کوسنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا, ڈپریس ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہاتھ پیر چھوڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب آپ دیکھتے ہیں کہ حالات بہت ہی سنگین ہیں تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. جب اس طرح کے حالات ہوں تو گھبراؤ نہیں, خوف زدہ نہ ہو جاؤ, مایوس نہ ہو جاؤ, غالب تم ہی رہو گے. استقامت دکھاؤ, ڈٹ جاؤ, اپنے موقف میں تبدیلی نہ لاؤ, اسٹریٹجی میں تبدیلی لاؤ. You can change your strategy, but you cannot change your motto. اقوام متحدہ کی قراردادوں کی امپلیمنٹیشن ہم پوری دنیا کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اس کا اعلان کرتے ہیں.
وہ ہمارے حق میں ایک اچھا پرچہ ہے، اچھا کاغذ کا پرزہ ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا سیاست، سفارت، ریلیف، عسکریت. کشمیری، آزاد کشمیری، ڈائسپورا، حکومت پاکستان. These are all factors that will contribute to the freedom of Jammu and Kashmir. دوسری بات میں وے فارورڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، موقف سے نہ ہٹیے، اپنے موقف پہ قائم رہیے. نمبر 2، اسٹریٹجی میں تبدیلی لائیے، دیکھیں کہاں پہ ہم سے کوتاہی رہی ہے، غلطی کہاں پہ ہم سے ہوئی ہے، ان غلطیوں کا ازالہ کیجیے. نمبر 3، پاکستان خاص طور پر یہ پیش نظر رکھے کہ اسے کسی بھی مرحلے پہ جموں و کشمیر کے عوام کے حق کے مزاحمت کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے. Kashmiris have every right to defend their land and to resist against Indian occupation. کوئی کشمیری سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کیوں ہندوستان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. That's their right. اسی طرح جنگ بندی لائن جو ہے یہ دو ملکوں کی افواج کو روکتی ہے، آپ کو کراس نہیں کرنا ہے. کشمیریوں پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. خود پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی اس معاملے میں اپنے ذہن کو کلیئر کر لینا چاہیے کہ آپ کشمیریوں سے نہیں کہہ سکتے آپ ادھر نہ جائیں، آپ ادھر نہ جائیں. پاک فوج نہ جائے، ہندوستان کی فوج ادھر نہ آئے، ادھر والا کشمیری آ سکتا ہے، ادھر والا کشمیری جا سکتا ہے. تو اور بھی بہت ساری باتیں کرنی تھی، لیکن میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ مجھے آج 6 نومبر شہدائے جموں کا دن ہے. اس حوالے سے سیالکوٹ میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں شرکت کرنے کے لیے میرے ساتھی کسی جگہ میرا انتظار کر رہے ہیں. مجھے ان کو جوائن کرنا ہے، گاڑی ان کے پاس ہے. ایک ساتھی میں اپنے ساتھ لایا ہوں جو مجھے ان تک پہنچا دے گا. مجھے بے حد افسوس رہے گا کہ یوسف نسیم صاحب کو، راجہ نجابت صاحب کو، فضل الرحمان خلیل صاحب کو، اور خاص طور پر مسلم انسٹیٹیوٹ کے سربراہ کی بات میں سننے سے قاصر رہوں گا. I am really very sorry for that. بہت شکریہ. السلام علیکم.